وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، یعنی گھر کے ہی آدمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ، حضرت علی کے والد ماجد کا نام ابو طالب، اور حضرت علی کی جو اماں تھی ان کا نام فاطمہ تھا۔ دونوں طرف سے، باپ اور ماں دونوں طرف سے حضرت علی کا نسب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرف سے ملتا تھا، یعنی محمد ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب، یہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والی شخصیت ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی کے زیادہ اوقات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے۔ روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ ابو طالب کے گھر کے حالات بہتر نہیں تھے، اچھے نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کے چچا ہیں اور حضرت علی کے بھی چچا ہیں، ان سے فرمایا کہ ابو طالب کے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی نہ کوئی بندوبست کریں۔ یہاں بندوبست سے کیا مراد ہے؟ آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنی سرپرستی میں رکھا، اور ابو طالب کے جو دوسرے بیٹے تھے ان کی کفالت حضرت عباس نے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت علی کا جو آپس میں رشتہ تھا انتہائی پیار محبت کا رشتہ تھا، کیونکہ یہ گھر کے لوگ تھے، بچپن سے یہ یاری چلتی آ رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ حضرت ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے۔ حضرت ابو بکر کی بیٹی اماں عائشہ صدیقہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ حضرت عمر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے۔ آپ کی بیٹی ایمان والوں کی ماں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد تھے، ایک کے بعد دوسری بیٹی نکاح میں دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، اپنی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ حضرت علی کے نکاح میں دی۔ یہ چار بیٹیاں چاروں کی چاروں ان اکابرین کے گھروں میں تھی۔ دنیا کی کسی کتاب کے اندر اس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ بعض لوگ آج کل کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی ایک ہی بیٹی تھی، اور وہ ایک سے مراد حضرت فاطمہ کو ظاہر کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت بتاتی ہے قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ، سورۃ الاحزاب 22واں سپارہ، اور 22ویں سپارے کا یہ غالباً چوتھا رکوع یہاں پر شروع ہوتا ہے۔ تو بنات عربی میں لڑکیوں کو کہتے ہیں، لڑکی کو بنت کہا جاتا ہے، بنات نہیں، بنت کی جمع بنات۔ قرآن نے جمع کا لفظ استعمال کر کے بتا دیا کہ امام الانبیاء کی بیٹی نہیں بلکہ بیٹیاں تھیں، اور چار بیٹیاں تھیں۔ یہ چاروں بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو ہوئی، چار بیٹیاں، طیب، ابراہیم، قاسم، یہ تین بیٹے، حضرت دو بیٹے بھی اور چار بیٹیاں، یہ 6 حضرت خدیجہ کے پیٹ سے تھی، اور ایک جو ہے وہ آپ کی باندی تھی، ان کے بطن مبارک سے تھی۔ بچے تینوں بچپن میں فوت ہو گئے تھے، اسی وجہ سے مشرکین مکہ کہا کرتے تھے آپ کی تو نسل ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فوراً جواب نازل فرمایا، ان شانئک ھو الابتر، سورۃ الکوثر نازل ہوئی کہ آپ کے دشمن ہی بے نام و نشان ہونے والے ہیں، ان کا تو نام و نشان باقی ہی نہیں رہے گا۔ اور آج دیکھ لیں کہ دشمن ابو جہل کا نام آج دنیا میں کوئی نہیں رکھتا۔
ابو لہب کا نام آج دنیا میں کوئی نہیں رکھتا، ان کے نام ختم ہو گئے، لیکن اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کی نسل کو جاری رکھا اور یہ قیامت کی صبح تک جاری رکھے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلا جو نکاح کیا تھا امام الانبیاء فخر الرسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جو جنت میں خواتین کی سردار ہوں گی ان سے نکاح فرمایا، پہلا نکاح۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 بیٹے تھے، 3 بیٹے، 2 بیٹیاں۔ آج دنیا میں صرف 2 بیٹوں کا نام ہے، حسن حسین۔ تیسرے بیٹے کا نام اگر کسی کو علم ہو نوجوانوں میں سے، آج کل چونکہ شعور کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، لیکن ہمارا انٹرنیٹ بھی بیکار کاموں پر لگ رہا ہے۔ حضرت علی کے 3 بیٹے تھے، حسن حسین محسن، یاد رکھیے گا، حسن حسین محسن۔ شاید یہ آپ حضرات نے اس سے پہلے کبھی جمعے کی مجالس میں بھی نہ سنا۔ حضرت علی کے 3 بیٹے، حضرت حسن بڑے، حسین چھوٹے، محسن ان سے بھی چھوٹے۔ یہ جو محسن تھے یہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے تذکرہ ہی نہیں ہونا چاہیے، بتانا چاہیے یہ ہمارے بڑے ہیں۔ 2 بیٹیاں تھیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک سے حضرت علی کی 2 بیٹیاں تھیں، زینب کبریٰ اور ام کلثوم کبریٰ، یہ 2 بیٹیاں تھیں۔ ٹوٹل 5 بچے، حضرت فاطمہ کے 5 بچے تھے۔ اچھا، یہ جو دوسری بچی تھی حضرت ام کلثوم کبریٰ، یہ حضرت عمر فاروق کے نکاح میں تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں سوال ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی عمر میں حضرت ام کلثوم کبریٰ سے نکاح کیوں کیا؟ یاد رکھیں جب حضرت علی کا نکاح ہوا تھا، حضرت عمر کی اس وقت عمر جو تھی وہ غالباً 45 یا 49 سال تھی۔ تو اس کا جواب یہ ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کسی کا حسب نسب نہیں چلے گا سوائے میرے حسب کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی بیٹی امام الانبیاء کو دی تاکہ ان کے گھرانے سے میرا رشتہ رہے اور قیامت کے دن ان کے حسب میں میرا بھی نام شامل رہے۔ اور پھر اسی کے اندر مزید تاکید کے لیے، کیونکہ اہل بیت کے گھرانے سے نکاح کیا تاکہ اس کے اندر مزید پختگی آئے، ام کلثوم سے نکاح اس غرض سے کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ٹوٹل 9 نکاح کیے تھے، 9 نکاح، 9 بیویاں تھیں، باندیاں ان سے الگ تھیں۔ کل اولاد 31 تھی، 14 بیٹے تھے، 17 بیٹیاں تھیں۔ ہمیں صرف کتنوں کا پتہ ہے؟ 2 کا، حسن اور حسین کا۔ میں نے کیا بتایا؟ کل اولاد کتنی ہے؟ 31۔ بیٹے کتنے ہیں؟ 14۔ بیٹیاں کتنی ہیں؟ 17۔ نکاح کتنے کیے؟ 9۔ یاد رکھیے گا، یہ آپ کو کام آنے والی چیز ہے، اور اگر اپنے بڑوں کے سلسلہ نسب یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ باعث برکت بھی ہے، باعث نجات بھی ہے۔ 9 نکاح، 14 بیٹے، 17 بیٹیاں۔ النہایہ البدایہ والنہایہ، یہ کتاب کا حوالہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں، اپنی کتاب البدایہ والنہایہ جو ہماری کتاب ہے، دوسری کتاب تاریخ یعقوبی، تیسری کتاب اصول الکافی جو دوسروں کی کتاب، یہ کتابوں کے اندر باقاعدہ موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 31 اولاد تھی ٹوٹل۔ پہلی بیوی کا تذکرہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کر دیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسری بیوی ام البنین بنت حزام یا بنت حرام، رے کے ساتھ یا زے کے ساتھ، ام البنین بنت حزام یا بنت حرام، یہ حضرت علی کی دوسری بیوی تھی۔ ان کے پیٹ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 4 بیٹے تھے، دوسرے نکاح سے 4 بیٹے تھے۔ پہلے بیٹے کا نام عباس، نمبر 2 جعفر، نمبر 3 عبداللہ، نمبر 4 عثمان، یہ 4 بیٹے تھے، عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان۔
ان میں سے جو عباس تھے ان کے علاوہ باقی تینوں بیٹے جعفر، عبداللہ، عثمان، یہ میدان کربلا میں اپنے بھائیوں کے ساتھ شہید ہوئے، حضرت حسین کے ساتھ شہید ہوئے۔ حضرت حسین کو اکیلا نہیں چھوڑا گیا، یہ انشاءاللہ کل کے سبق میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہوگا۔ آگے نمبر 3، لیلہ بنت مسعود، یہ حضرت علی کی تیسری بیوی تھی، لیلہ بنت مسعود، ان کے پیٹ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 بیٹے تھے، عبید اللہ اور ابو بکر، یہ دونوں بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ عبید اللہ، ابو بکر، یہ دونوں بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ اسما بنت عمیس یا اسما بنت عمیش، سین اور شین دونوں کے ساتھ، یہ حضرت علی کی چوتھی بیوی تھی، اور ان کے پیٹ سے یحییٰ نام کا بیٹا تھا، اور دوسرا محمد اصغر، آج کل گوگل کے اوپر اور کتابوں میں بھی ان کا نام محمد عون لکھا ہوا آ رہا ہے، محمد عون، ان کا نام تھا اصغر۔ یہ 2 بیٹے تھے چوتھے نکاح سے۔ یاد رکھیں حضرت فاطمہ کی زندگی میں حضرت علی نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، جب وہ دنیا سے پردہ فرما گئی اس کے بعد یہ سارے نکاح ہوئے۔ 5ویں بیوی جو تھی وہ ام حبیب بنت ربیعہ یا بنت زمعہ، یہ حضرت علی کی 5ویں بیوی تھی۔ ان کے پیٹ سے حضرت علی کی جو اولاد تھی ان میں سے ایک کا نام عمر، دوسرے کا نام رقیہ، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، حضرت علی کے 5ویں نکاح سے۔ حضرت علی کا 6واں نکاح ہوا ام سعید بنت عروہ بن مسعود، ام سعید بنت عروہ بن مسعود، ان کے پیٹ سے 2 لڑکیاں تھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کا نام ام الحسن اور دوسری کا نام رملہ کبریٰ، یہ 2 بیٹیاں تھیں۔ حضرت علی کی جو 7ویں بیوی تھی ان کا نام تھا بنت امرؤ القیس یا مخیام بنت امرؤ القیس، یہ حضرت علی کی 7ویں بیوی ہیں۔ ان کے پیٹ سے ایک ہی بچی تھی، وہ بھی بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کا نام علم میں نہیں آ سکا کہ ان کا نام کیا ہے۔ حضرت علی کی جو 8ویں بیوی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھی، ان کا نام امامہ بنت ابی العاص تھا، امامہ بنت ابی العاص۔ یہ زینب بنت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھی، ان کے بطن سے تھی، اور ان کا نکاح ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور ان کے پیٹ سے ایک بیٹا تھا جن کا نام ہے محمد اوسط۔ اور حضرت علی کا 9واں نکاح جو ہوا وہ خولہ بنت جعفر ابن قیس سے ہوا، اور ان کے پیٹ سے بھی ایک بیٹا تھا جن کا نام ہے محمد ابن الحنفیہ، ان کا نام کیا ہے؟ محمد ابن الحنفیہ۔ یہ 9 نکاح جو ہیں یہ کتابوں کے اندر ملتے ہیں۔ جو باندیاں تھیں ان سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اکثر بیٹیاں ہوئی ہیں، ان بیٹیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ نمبر 1 ام ہانی، نمبر 2 میمونہ، نمبر 3 زینب صغرا، نمبر 4 رملہ صغرا، نمبر 5 ام کلثوم صغرا، نمبر 6 فاطمہ، یہ فاطمہ اپنی پہلی بیوی کے نام پر فاطمہ، نمبر 7 امامہ، نمبر 8 خدیجہ نانی کے نام پر، سارا تعلق پیچھے واپس آتا جا رہا ہے۔ اور ام الکرام، پھر ایک ام سلمہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیوی کا نام ام سلمہ بھی تھا، ام جعفر، ایک بیٹی کا نام جمانہ، ایک بیٹی کا نام نفیسہ، کتاب کا نام کشف الحاجہ، اس کتاب کے اندر یہ باندیوں سے جو بیٹیاں ہوئیں ان کے نام باقاعدہ مذکور ہیں۔ تو یہ کل ملا کر 17 بیٹیاں، 14 لڑکے، ٹوٹل 31 حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد۔ اچھا، اب دیکھیں حضرات حسنین کریمین، حضرات حسنین کریمین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتہائی زیادہ لاڈلے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں انہی 2 کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ ہاں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ولادت کے بعد دنیا سے پردہ فرما گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے سے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ بھی پردہ فرما گئی۔ حضرت عمر فاروق سسر ٹھہرے امام الانبیاء کے، اور حضرت عمر فاروق کے سسر ٹھہرے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سارا ایک گھرانہ ہے، ابو بکر سے لے کر امام جعفر صادق تک، یہ سارا ایک ہی گھرانہ ہے۔
حضرت ابو بکر کی 4 بیویاں تھیں. حضرت ابو بکر کی جو بیٹے تھے، ایک کا نام عبد الرحمن، عبداللہ، محمد، یہ 3 بیٹے تھے. ان کی ایک بیٹی اسما. تین بیٹے تھے. تینوں میں سے جو ایک صاحبزادے عبداللہ یہ پہلے فوت ہو گئے. پیچھے رہ کے 2 عبداللہ، یہ محمد اور عبد الرحمن. عبد الرحمن کی بیٹی تھی اسما، بیٹی کا نام اسما تھا. اور محمد ابن ابی بکر کے بیٹے کا نام قاسم تھا. یہ دونوں آپس میں چچا کے بیٹے ہوئے. اسما اور قاسم آپس میں چچا کے بیٹے ہوئے. ان کا نکاح آپس میں ہوا تو حضرت اسما بنت عبد الرحمن ابن ابی بکر کے بطن سے جو بچی پیدا ہوئی اس کا نام تھا ام فروہ. ام فروہ کا نکاح ہوا کس سے؟ امام باقر سے. یہ امام باقر کون ہے؟ حضرت علی کے پڑپوتے ہیں. ام فروہ حضرت ابو بکر کی پڑپوتی ہے. امام باقر حضرت علی کے پڑپوتے ہیں. امام باقر بیٹے کس کے ہیں؟ زین العابدین کے. زین العابدین کس کے بیٹے ہیں؟ حسین ابن علی کے. اور حسین ابن علی کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت علی کے. تو دونوں طرف سے حضرت ابو بکر کی پڑپوتی کا نکاح حضرت حسین حضرت علی کے پڑپوتے سے ہوا. ان دونوں کے نکاح میں جو اللہ رب العزت نے اولاد عطا فرمائی ان کا نام تھا امام جعفر صادق. جو ائمہ کا سلسلہ چلا آ رہا ہے یہ اس لڑی سے آ رہا ہے. تو اگر دیکھا جائے نیچے سے اوپر جائیں تو تب بھی رسول اللہ تک یہ ساری لڑی ملتی ہے. بیچ میں تینوں خلفاء کا تذکرہ آئے گا، بلکہ 4 کا آئے گا. حضرت عثمان حضرات حسنین کے کیا لگتے تھے؟ خالو لگتے تھے. 2 خالائیں حضرت عثمان کے گھر میں تھی. حضرت عمر حضرات حسنین کے کیا لگتے تھے؟ بہنوئی بھی لگتے تھے. اور آپ علیہ السلام کی وجہ سے آپ کی بیٹی حضرت علی کے گھر میں تھی. اور حضرت فاطمہ بیٹی تھی، آپ علیہ السلام تھی. حضرت فاطمہ کی رضائی والدہ تھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، یا دوسری والدہ کہہ لیں، رضائی نہیں دوسری والدہ. تو یہ اس طرف سے بھی حضرت حفصہ پوتی بنتی ہیں کن کی؟ حضرت عمر کی. حضرت حفصہ کی وجہ سے، کیونکہ وہ آپ کی بیوی تھی. میرے خیال سے سمجھ نہیں آیا آپ حضرات کو. دیکھیں ایک آدمی کے نکاح میں 2 خواتین ہوں، 2 خواتین، دونوں سے جو بچے ہوں گے اگر ایک سے بچے ہیں تو ان کا رشتہ دوسری کے ساتھ بھی بنے گا، کیونکہ دونوں مائیں ہیں. باپ تو ایک ہی ہے، باپ ایک ہی ہے. تو ایک باپ کے جو رشتے ہیں وہ اولاد کی طرف منتقل ہوں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت حفصہ یہ بیٹی ہیں، لیکن پیچھے مائیں دیکھیں کون کون ہیں. خدیجہ بھی ہیں، میمونہ بھی ہیں، جویریہ بھی ہیں، حفصہ بھی ہیں، عائشہ بھی ہیں، پیچھے مائیں سب ہیں. تو ان ساری ماؤں کے ساتھ حضرت حفصہ کا تعلق بنے گا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت حفصہ کے کیا ٹھہرے؟ دادا بنے، کیونکہ اماں عائشہ کی وجہ سے. تو یہ سارا نسب چلتا ہے ایک ہی گھر کے اندر. اب ذرا دیکھیں حضرات حسنین کے ساتھ صحابہ کا تعلق کیسا تھا. امام الانبیاء چلے گئے تو حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا. حضرت ابو بکر نے اپنے زمانے میں کبھی حسنین کریمین کو اپنے سے دور نہیں رہنے دیا، ہمیشہ اپنے پاس رکھا. پھر حضرت ابو بکر چلے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ٹھہرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جو بدری صحابہ تھے جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی ان کا وظیفہ 5000 درہم مقرر ہوا تھا. یہ حسنین کریمین بدر جب واقع ہوا تھا اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے حضرت عمر نے ان کا وظیفہ بھی 5000 مقرر کیا تھا. اور یہ حسنین کریمین حضرت عمر کے گھر میں زیادہ آتے جاتے تھے کیونکہ ام کلثوم ان کے گھر میں تھی، بہن تھی گھر میں. ایک موقع پر آئے، حضرت عمر نہیں تھے، واپس چلے گئے. پتہ چلا آ کر چلے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ اجازت لے کر مت آیا کریں. اجازت تو عبداللہ ابن عمر کو لینی چاہیے جو عمر کا بیٹا ہے. آپ تو ہماری آنکھوں کا سرما ہیں، آپ تو نبی کے نواسے ہیں، آپ کے لیے تو ہر وقت دروازے کھلے ہیں. یمن سے، شام سے، عراق سے جب پوشاکیں آتی تھیں سب سے پہلے حضرات حسنین کریمین کے گھر میں حضرت عمر بھجوایا کرتے. عجمی بادشاہ یزدجر یا یزدجر
اس کے ساتھ جب جنگ ہوئی تو اس کے مال غنیمت میں ایک لڑکی جس کو شہربانو کہا جاتا ہے وہ بھی مال غنیمت میں آئی تھی. حضرت عمر نے اپنے بیٹے کے نکاح میں نہیں دی بلکہ حضرت حسین کو دے دی تھی کہ یہ آپ عطیہ میرا. تو ان بڑوں کے آپس میں تعلقات اچھے تھے, بڑے سب آپس میں ایک تھے. آج امت نے اس کے اندر امت میں فتور آ گیا. کوئی کہنے لگا ہمارے 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 سب ہمارے ہیں, علی بھی ہمارے ہیں, حسین بھی ہمارے ہیں. حضرت امام باقر کا آپ قول دیکھیں, وہ فرماتے ہیں جو ابو بکر اور عمر کو نہیں جانتا وہ امام الانبیاء کی سنت کو ہی نہیں جانتا. پھر فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں سے بری ہوں, میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں جو ابو بکر اور عمر سے دشمنی رکھتے ہیں یہ جہنم کے حقدار. حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے, کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر اور ابو بکر کی قربت کا کیا نسبت ہے؟ فرمایا ان کی قبریں ہی ان کی قربت کا اندازہ بتا رہی ہیں کہ ان کی قبریں امام الانبیاء سے جتنی قریب ہیں وہ زندگی میں بھی امام الانبیاء سے اتنے ہی قریب ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف باتوں پر یقین نہ کریں, تحقیق کریں, جانیں یہ ہمارے بڑے ہیں. ایک خطبہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ, وہ اس میں فرمایا کرتے تھے قال قائدنا الاعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے ان کا یہ خطبہ بڑا پسند آیا کہ ہمارے قائد اعظم جو سب سے بڑے قائد تھے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے بڑا قائد امت میں کوئی نہیں آ سکا, نہ آئے گا. ان کے بعد جو بڑے قائدین تھے وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں, وہ حسنین کریمین ہیں. لیکن ہر ایک صحابی کے گھر کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت علی کی اولاد کتنی ہے, حضرت عمر کی کتنی اولاد, ابو بکر کی اولاد کتنی, کتنے نکاح ہوئے. آج ہمیں یہ تو پتہ ہے فلاں ایکٹر کی کتنی بیویاں ہیں, اقرار الحسن کی کتنی بیویاں ہیں, اس کے بیٹے کتنے ہیں. چند دن پہلے بچہ ہوا, ایک بچہ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کیا کہ استاد جی آج اقرار الحسن کا بیٹا ہوا ہے. میں نے پوچھا حضرت علی کے تیسرے بیٹے کا نام بتائیں, زبان گونگ ہو جاتی ہے. جو اصل بڑے ہیں ان کا پتہ ہی نہیں, اور جو جہاں دنیا میں ہیں جن کا کوئی لینا دینا نہیں ان کی ہمیں ہر وقت خبر رہتی ہے. تو گھروں کے اندر کوشش کریں اپنے بچوں میں, اپنی بیویوں میں ان بڑی خواتین کا تذکرہ جاری رکھا کریں. دنیا کی عورتیں آج گھروں میں تذکرے ایکٹریسز کے ہوتے ہیں, نوجوانوں کے محفلوں میں تذکرے ایکٹروں کے ہوتے ہیں, کرکٹرز کے ہوتے ہیں. جو بڑے ہیں حقیقی ان کے تذکرے چھیڑیں, ایمان بھی بنتا ہے, اعمال کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے. آج دیکھ لیں امت میں بیٹیوں کے نام عائشہ ہے, فاطمہ ہے, خدیجہ ہے, ہر صحابیہ کا نام ہر گھر کے اندر موجود ہے, لیکن زندگی سے ہر صحابی باہر نظر آ رہا ہے. نام عائشہ ہے لیکن اس نام والی بیٹی کا ذرا اٹھنا بیٹھنا دیکھیں, اس کا لباس دیکھیں, اس کا حیا دیکھیں, انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے. اور پھر جب ہم کہتے ہیں بچپن سے ہی تربیت ایسی کریں کہ اگر نام عائشہ ہے تو مرتے دم تک وہ عائشہ کی کنیز بن کر رہے. لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تو بچی ہے, قاری صاحب پاجامہ پہن لیا تو کیا ہو گیا. یہی بچی ہے کل جوان ہوتی ہے پھر پاجامے کی ہی ضد لگی رہتی ہے. یہی بچے ہیں ابھی سے جینز کی ضد کریں گے تو کل بڑھاپے میں بھی پہنچ کر یہ جینز ہی پہنے. تربیت ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے, جوانی سے شروع نہیں ہوتی. یہ غلط معیار ہے. ابھی بچہ ہے, تھوڑا بڑا ہوگا میں تربیت کروں گا. نہیں, جب بڑا ہو جائے گا وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا, پھر آپ کو تربیت کا موقع نہیں ملے گا, پھر آپ کو در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑیں. ذرا سا بڑا ہو جائے گا پھر آپ گھومتے پھریں گے, فلاں عامل, فلاں وظیفہ, یہ تعویذ, وہ تعویذ, دم کر دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں. جب گود میں پل رہا ہوتا ہے اس وقت فکر ہی نہیں ہوتی. اسی لیے فرمایا سب سے پہلی تربیت گاہ جو ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے. یہ ہستیاں ویسے ہی اتنی بڑی نہیں بن گئی تھی, یہ اس لیے بڑی بن گئی تھی جب مائیں دودھ پلاتی تھی تو گانے نہیں گایا کرتی تھی, وہ ذکر کیا کرتی تھی, درود شریف پڑھا کرتی تھی, استغفار کیا کرتی تھی, پھر اولادیں بھی آگے ان بڑی ہستیوں جیسی ہوا کرتی. آج کیا ہے, بچہ ولادت ہو جاتی ہے, کچھ عرصے بعد ماں دودھ پلانا بھی چھوڑ دیتی ہے. سوشل میڈیا سے فرصت ہی نہیں ملتی,
بچہ تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، لیکن ماں باپ فون کے اندر بزی، مصروف ہیں. یہ تربیت ہو رہی ہے. اچھا 3 سال کا ہو جاتا ہے، اس کو زبردستی پکڑ کے اسکول میں لے جاتے ہیں، زبردستی قاری صاحب کے پاس لے آتے ہیں. سڑی نیندر خراب کر دے جی، روندا سڑی نیندر خراب ہوتی ہے. اپنی نیند کا خیال ہے، اس بچے کی تربیت کا خیال نہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا کہو، نماز کا کہو، یعنی اس کو بتاؤ بیٹا تم نے نماز بھی پڑھنی ہے. اگر 3 سال کی عمر میں بچہ کچھ سمجھدار ہوتا تو کیا اللہ کے نبی نہیں کہہ سکتے تھے کہ 3 سال سے ہی مسجد میں لے آؤ اس کو؟ کیا ہم اللہ کے نبی سے زیادہ سمجھدار ہو گئے؟ پتہ چلا 7 سال سے پہلے بچے کی پیار محبت دینے کی عمر ہوتی ہے، اعمال کی نہیں. ہاں اعمال تب ماں باپ گھر میں بچوں کے سامنے اعمال کرے، ماں بچوں کے سامنے قرآن پڑھے، باپ بچوں کے سامنے گھر میں نوافل پڑھے، اپنے ساتھ مصلی پہ شریک کرے. تربیت کرنی ہو تو ایسے کریں. آج کل پکڑ کے اسکول میں بھیج دیتے ہیں، ان کو اسکول والوں کے حوالے کر دیتے ہیں. اور ایسے بچے جو 3 سال کی عمر سے اسکول جانے لگتے ہیں وہ لڑکپن میں پہنچ کر ان کا حافظہ ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ 7 سال تک بچے کا ذہن مکمل نہیں ہوا ہوتا، وہ کچا ہوتا ہے. اس کو جب رگڑا لگایا جاتا ہے، بار بار اس کو کیا کرواتے ہیں جی، اس کو بار بار رٹا لگواتے ہیں. یہ اے ہے، یہ بی ہے، یہ سی ہے، یہ آئیز ہے، یہ نوز ہے، یہ ایئر ہے، یہ ہیئر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، رٹا لگوا رہے ہیں. بھائی بچے کی عمر ہی نہیں ہے، حافظہ ہی نہیں ہے، کیوں رٹا لگوا رہے ہیں؟ اور جب اتنا رٹا لگتا ہے تو جب وہ 7 سال کو پہنچتا ہے وہ پھر کنذین ہو جاتا ہے. پھر جب وہ میٹرک میں پہنچتا ہے ماں باپ کہتے ہیں جی اچھے نمبر ہی نہیں کدے، اس کو اچھے نمبر لینے کے قابل چھوڑا ہے. اس لیے گزارش ہے، پہلی گزارش یہ اپنے گھروں میں حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں کا ذکر عام کریں. رات کو 5-10 منٹ منتخب کریں، سب کو بٹھائیں. ایک شخص، آج کل اردو میں کتابیں ہیں، خواتین کے لیے حضرات صحابیات کی کتابیں ہیں، مردوں کے لیے سیر الصحابیات ہیں، صحابہ کرام کی حیات الصحابہ ہے. اس کو لے کر تعلیم کریں، بتائیں ان کو کہ یہ بڑے تھے، یہ ہمارے بڑے تھے. انشاءاللہ جب یہ حیات الصحابہ کا سلسلہ گھروں میں عام ہوگا تو پھر بچی کا نام عائشہ ہوگا، وہ عائشہ والے کام کر کے دنیا سے جائے. آج افسوس اسی چیز کا ہے، نام تو ان بڑی ہستیوں کے ناموں پر ہیں لیکن کام گئے گزرے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم تنزل کا شکار ہیں. صرف بچیاں نہیں، بچوں کے اندر بھی یہی. اس لیے کوشش کریں کہ اپنے گھروں کے اندر صحابہ کرام کے گھروں کا ماحول منتقل کریں، اپنے گھروں کے اندر دین کی فضا کو قائم کریں. ہر شخص ذمہ دار ہے. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار تم میں سے ہر ایک حکمران ہے، ہر ایک نگہبان ہے، اور کل قیامت کے دن ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے. باپ کی رعایا اس کی اولاد ہے، ماں کی رعایا اس کی اولاد ہے، بڑے کی رعایا اس کے ماتحت ہے. یہ مت سمجھے میں کہ مزدوری کر رہا میرے کو کیوں پوچھو سی. اولاد آپ کی یا پوچھ پڑوسیوں سے ہوگی؟ کیوں بھائی، آپ کی اولاد کی پوچھ آپ ہی سے ہوگی. اس لیے اپنی اولاد کی فکر خود کریں. جب خود فکر ہوگی تو اولاد بنے گی، فکر نہیں کریں گے اولاد ضائع ہوگی. بنے گی تو یہ پھر آپ کو جنت کا بھی مستحق بنا سکتی ہے، بگڑی تو پھر جہنم کا بھی مستحق بنا سکتی ہے. اس لیے گزارش ہے اپنی اولادوں کی تربیت دین کی نہج پر کریں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، صحابہ کی سیرت کو دیکھیں. کل انشاءاللہ حضرات حسنین کریمین کی جوانی، بچپن، جوانی اور پھر پرسوں انشاءاللہ شہادت کا تذکرہ. اللہ رب العزت ہمیں اپنے ان بڑوں سے عشق، محبت اور انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انت السلام و السلام تبارک ربنا وتعالیٰ. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اولادوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اولاد کو والدین کے لیے نجات کا ذریعہ بنا، والدین کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا، والدین کا مطیع اور فرما بردار بنا. اے اللہ جن کی اولادیں نہیں ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کے نیک ارادوں کو وجود عطا فرما.
وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک